اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کا خاص، نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے بھی سورۃ فاتحہ کے کافی زیادہ فضائل سنے ہوں گے۔ کتابوں کو اٹھاؤ، کتابوں کے اوراق کو پرکھو، وہاں پہ سورۃ فاتحہ کے فضائل ہی فضائل ہیں۔ قرآن مجید اٹھاؤ، وہاں پہ سورۃ فاتحہ کے ہیں۔ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، وہاں پہ سورۃ فاتحہ کے فضائل ہیں۔ تو ایسا نایاب وظیفہ آج میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ اس وظیفے کی گارنٹی میں نہیں، جناب محمد مصطفیٰ لیتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو یقین جانیں سارا سال کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ پورا سال رزق کی فراوانی ہو، کبھی بھی آپ پہ رزق کی تنگی نہ آئے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ سارا سال آپ کی ٹینشنیں، آپ کی مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تمام تکالیف جڑ سے ختم ہو جائیں، سورۃ فاتحہ کا وظیفہ خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے سورۃ فاتحہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، یہ مکمل ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں دوستوں، اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کر کے جا رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا ایک بار نہیں، بار بار سکپ کر کے جائیں، کیونکہ سکپ کرنے میں نقصان آپ لوگوں کا ہے، میرا نہیں ہے۔ میرا کام ہے احادیث کی باتوں کو، سچے وظائف کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ آگے عمل کرنا یا نہ کرنا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے عمل کرتے ہیں، کہاں بیٹھ کے کرتے ہیں اور کتنا اخلاص ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا، آپ سے بھی، مجھ سے بھی کرتے ہیں، حضرت ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے، اس کی کون سی وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، یہی بات ہے جو میں آپ سے بھی کرنے والا ہوں۔ یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا، آپ نے بات کو غور سے سمجھنا ہے۔ وہ لوگ ان نایاب تسبیح سے فیض یاب نہیں ہو سکتے، وہ لوگ ان نایاب تسبیح کا اثر نہیں دیکھ سکتے، ان نایاب تسبیح کے معجزات نہیں دیکھ سکتے۔ کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں، اہم مسائل کو سمجھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے۔ اب بھائی کون سے اہم مسائل؟ وہ اہم مسائل جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے ایک ایک کر کے ان اہم مسائل کو غور کے ساتھ سمجھ لینا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دوں گا ویڈیو 8 منٹ سے اوپر نہیں کروں گا، 8 منٹ پہ جا کے ویڈیو کو اینڈ کروں گا، مگر آپ نے یہ 8 منٹ مجھے نہیں اپنے آپ کو دے دینے گے۔ خدا را اگر آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے نصیب اور مقدر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہو نا، آپ کی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، تو آپ لوگوں نے یہ 8 منٹ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو دے دینے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کریں گے آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب بھائی صدقہ کیوں دینا ہے؟ صدقہ آپ لوگوں نے اس وجہ سے دینا ہے، صدقہ دینے سے
فیوچر کے اندر، آنے والے کل کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، جو بھی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، جو بھی بلا آنے والی ہوتی ہے، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کے وظیفے پہ قبولیت کی مور لگ جائے تو آپ لوگوں نے صدقہ دے دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب صدقہ دینا کتنا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے؟ سب سے پہلا سوال کہ بھئی صدقہ کتنا دینا ہے، تو آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی استطاعت 1 روپیہ 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ میرا اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں 1 کھجور کا دانہ بھی دیتا ہے، میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے، مگر صدقہ کس کو دینا ہے؟ آپ لوگوں نے صدقہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی عاجز، کسی فقیر اور کسی لاچار کو دینا ہے۔ بھائی اب ان لوگوں کو صدقہ کیوں دینا ہے؟ ان لوگوں کو صدقہ اس لیے دینا ہے تاکہ یہ لوگ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یقین جانیں میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا اتنا رزق کیسے آیا، کہاں سے آیا۔ معزز سامعین کرام، میرا رب آپ کو عطا کرتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو غیب سے آپ کو رزق ملے تو معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس نایاب تسبیح کو کرنے سے پہلے صدقہ دے دینا ہے۔ صدقہ دے دیا، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا ویڈیو 8 منٹ کی ہوگی، انشاءاللہ میں اپنی بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں، کلوز کرتا ہوں۔ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو پڑھ کے نہیں بتا دوں گا کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے وعدہ 8 منٹ کا کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو 8 منٹ کے اندر وہ تمام باتیں سمجھا دوں گا۔ اب معزز سامعین کرام، صدقہ بھی دے دیا، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیں، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے درمیان میں آپ لوگوں نے سورۃ فاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔